بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے نماز سیکھتے ہیں۔ نماز سیکھنے سے پہلے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ چاہے نماز کے تکبیر ہو، ثنا ہو، تعوذ ہو، تسمیہ ہو، سورۃ الفاتحہ ہو، رکوع کی تسبیح ہو، قومہ کی تسبیح ہو، سجدے کی تسبیح ہو، تشہد، درود شریف، سلام، نماز کے بعد کی دعا، دعائے قنوت وغیرہ، یہ سب ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر انسان حاضر رہتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں نماز، اور ترجمہ کے ساتھ نماز سیکھیے۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روزے جزا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو رستے سے گم ہو گئے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ رکوع کی تسبیح
تلفظ کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ: پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھی رکھیں، سر اور کمر برابر ہو۔ قومہ، رکوع سے اٹھنے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں، اور اس وقت جو تسبیح پڑھتے ہیں اسے تسمیع کہتے ہیں۔ تسمیع یہ ہے: سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد۔ اور اگر تنہا نماز پڑھیں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں تسمیع پڑھیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی ہیں اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور ربنا لک الحمد کے معنی ہے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدہ کی تسبیح: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ ہے: پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ تشہد یا التحیات: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور بدنی عبادتیں۔ والطیبات، اور مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ دعائے ماثورہ یعنی درود شریف کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم۔ الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، بس مجھ کو بخش دے اپنی خاص بخشش کے ساتھ اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کون سی دعا مسنون ہے، کون سی دعا پڑھیں، کیا پڑھیں، آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا دوسری نماز ہو، تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے مسنون یہ ہے کہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہہ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور تیرا شکر کرتے ہیں
اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے، وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگھ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، مگر جس قدر چاہے اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اور اللہ تعالی کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔